ان کے عقائد کے بارے میں ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ قیاسات جو پیش کر رہے ہیں داؤد صاحب، یہ ان کی چاہت ہے، اور اس سے ہمیں جو ہے نا یہ دنیا داری کی بو آ رہی ہے کہ ان لوگوں کو اپنی چاہت عزیز ہے۔ بات عقائد کی ہے جی، بات عقائد کی ہے۔ جی جی، اور یہ شعب ثاقب میں مولوی حسین احمد مدنی خود لکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا عقیدہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے بارے میں تو اس طرح کا ہے کہ اب وہ ان سے زیادہ چھڑی ہمیں فائدہ دیتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا بھی فائدہ نہیں۔ یہ عقائد نجدیہ کے شعب ثاقب میں حسین احمد مدنی نقل کر رہے ہیں۔ تو جو شخص اس قدر اعانت کرنے والے ہوں، اور پھر دیکھیے اسی کتاب میں محمد بن عبد الوہاب کے عقائد میں یہ بات لکھی ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا کرتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارتے ہیں السلام علیکم یا نبیو کہتے ہیں، یا رسول اللہ کہتے ہیں، آپ کے لیے ان میں اور ابو جہل کے عقائد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی یہ لاحق ہیں اس دور کے، یہ مشرک ہیں، اور سابق دور کا مشرک ابو جہل تھا، جس طرح کا وہ مشرک تھا اس طرح کے یہ مشرک ہیں۔ فتح المجید کے اندر ان کا آپ کتاب التوحید کی شرح میں پورا جو ہے نا غلو ان کا وہ بالکل ایک ایک صفحے سے ٹپکتا ہے۔ تمام اولیاء کاملین کے اور علماء ربانیین کے شرک کا فتویٰ انہوں نے لگایا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ ان کے فتوے کے مطابق بھی مشرکوں کی نماز ان کے پیچھے کس طرح ہوگی؟ وہ تو بڑے موحد ہیں۔ میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ ان کو ویزے کس لیے جاری کر دیے کہ وہ پیچھے تمہارے آگے کھڑے ہو جائیں؟ جن کو مشرک سمجھو، جن کے ملکوں میں علامہ جزولی کا مزار ہو، قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہو، حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہو، ذوالنون مصری کا مزار ہو، شیخ معروف کرخی کا مزار ہو، امام موسیٰ کاظم کا مزار ہو، غوث پاک سرکار کا مزار ہو، پھر آپ یہ دیکھو کہ راس الحسین میں امام پاک کے سر انور کا مزار ہو، مصر کے اندر، یعنی میں پوری چین بتا رہا ہوں کہ مراکش سے لے کر کے پوری دنیا میں آپ دیکھو کہ یہ مزارات مبارکہ ہر جگہ موجود ہیں۔ ترکی سارا دیکھ لو کہ جس طرح جو ترکی کا میں پہلے شمار نہیں کر سکا، حالانکہ وہ رئیس اعظم ہے اہل سنت والجماعہ کا احناف کا۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا کونیا میں مزار دیکھو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پوری دنیا کے اہل سنت جو ہیں ان کے جو معمولات ہیں ان کے نزدیک تو وہ مشرک ہیں، تو ان کو کیا شوق چڑھا ہے مشرکوں کو نماز پڑھانے کا؟ جی اس انداز سے بھی اس کو غور کرنا چاہیے۔ ان کے عقائد کی طرف دیکھو، آپ صرف جبے دیکھ رہے ہو اور یہ دیکھ رہے ہو جناب کہ ان کے پاس پیٹرو ڈالر ہے اور وہاں جو ہے وہ آپ کو جناب ایڈ دیں گے، اور آپ اس کے جواب میں جو ہے آپ کے دل میں کچھ ہوتا ہے جی کہ ان کے بارے میں ایسی بات کیجئے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ شاید داؤد صاحب کو اس بات کا پتہ نہ ہو کہ نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے حرمین طیبین میں نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ نماز پڑھنے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم وہاں حاضر ہوتے ہیں اور ہم نماز پڑھتے ہیں، اور اہل سنہ کی نماز پڑھتے ہیں، اہل سنہ کی اقتداء میں پڑھتے ہیں، ثواب سے وہ محروم نہیں رہتے۔ اس لیے کہ جو لوگ بھی اس سے واقف ہیں وہ الحمدللہ پوری احتیاط کے ساتھ، اور کبھی بھی وہ اقتداء نہیں کرتے ان کی، اور وہ ثواب سے بھی محروم نہیں رہ جاتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حج جو ہے، حج وہ کسی کی اقتداء میں نہیں ہوتا، یہ بالکل جہالت والی بات ہے۔ یہ سامنے رکھ کر کوئی کتاب میرا خالق پڑھ کے نا یا عبارت کسی سے لکھوا کے نیز یہ بھی تشفی تسلی، اس طرح کے پورنے ڈالے ہوئے جو ہوتے ہیں نا بچوں کی طرح، تو اس پر سیاہی بھرنے والی بات۔ حج میں کے اندر جو بنیادی طور پر فرض ہیں حج کے، وہ دو فرض ہیں بنیادی فرض جو ہیں، ایک ہے وقوف عرفہ اور ایک ہے طواف زیارت۔ تو وقوف عرفہ بھی عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے، اس میں کسی کی اقتداء نہیں ہے۔ وقوف کا مطلب ہی ٹھہرنا ہے، وقوف کا مطلب سٹاپ ہوتا ہے، سٹاپ کرنا، اور سٹاپ کرنے میں کوئی امام نہیں ہوتا۔ اسی طرح طواف زیارت جو جس کو طواف رکن بھی کہتے ہیں، یہ دوسرا فرض ہے آج کا، اس کے اندر بھی طواف کے اندر بھی کوئی امام نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ نجدیوں کو نہ مانے تو حج بھی نہیں ہوتا، نجدیوں کو نہ مانے تو نماز بھی نہیں ہوتی؟ اس لیے یہ وہ اندھی تقلید ہے، اس کو کہتے ہیں اندھی تقلید۔ کہ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی صرف جو ایڈ آپ کو آتی ہو اس کو حلال کرنے کے لیے اس قسم کا آپ پروپیگنڈا شروع کر دو کہ نجدیوں کو اگر نہ مانا جائے تو گویا دین ہی بندے کا سلامت نہیں رہتا۔ بھائی نجدیوں کو تو خوارج قرار دیا، ان کے لیے برکت کی دعا نہیں فرمائی، شرارہ خلق اللہ فرمایا، اور ان سرمنڈوں کو یہ کہا کہ دین ان کے گلے سے نیچے تک نہیں اترا ہے، اور باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی یہ کہہ دے جی ان کے بارے میں کب فرمایا، حدیث سن لیجیے، یہ بھی حدیث سن لیں آپ
کہ نبی پاک باقاعدہ نشاندہی فرما رہے ہیں عن ابن عمر رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو مستقبل المشرق يقول الا ان الفتنة ها هنا الا ان الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشیطان. یہ امام مالک نے اور امام مسلم امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا. ابن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنا آپ مشرق کی طرف چہرہ انور کر کے تشریف فرماتے اور فرما رہے تھے خبردار فتنہ اس طرف ہے، خبردار فتنہ اس طرف ہے، خبردار فتنہ اس طرف ہے جہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا. اور ٹھیک جس جگہ آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں نجد اس سے مشرق کی طرف ہے. یہ نقشوں میں شرح حدیث نجد اٹھا کے دیکھیں، 500 صفحے کی کتاب ہے جو علامہ ظہور احمد صاحب نے لکھی ہے. اس میں نقشوں کی مدد سے انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ اس حدیث پاک کا مصداق ٹھیک یہ نجد ہی بنتا ہے کیونکہ نبی کریم علیہ السلام اس کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں. تو یہ جو فتنہ نکلا ہے اس پر اگر آپ صرف دنیاوی اغراض کے لیے اور دنیا کی خواہشات کے لیے دین کو پسے پش ڈال کر صرف نجدیوں کی محبت میں رقصاں ہیں جناب کہ اگر ان کو نہ مانا جائے، یہ بات موقوف ہونا دین کا یہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر ہے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ہستی پر ہے کہ خدا کو نہ ماننے سے دین چلا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار نہ ہو بندہ تو دین چلا جاتا ہے. یہ اس کو کیا قرآن رسول اور خدا کی طرح سمجھ لیا ہے نجد کی محبت کو. آج کم از کم داؤد صاحب جیسے لوگوں کو یہ غور کرنا چاہیے کہ کس قدر آپ دنیا کی محبت میں اور تما میں پڑے ہوئے ہیں کہ آپ ان کو خدا رسول کا مقام دے رہے ہیں کہ نماز تب قبول ہوگی جب نجدیوں کے پیچھے پڑیں گے نماز، اور حج تب قبول ہوگا جب ان کے ہم مانیں گے. اس لیے کہ نجدی کوئی خدا کے اور مخلوق خدا کے بندوں کے درمیان کوئی ایسا رابطے کا مقام ہے یا وسیلے کا مقام ہے کہ ان کے بغیر کوئی چیز قبول نہیں ہوتی. وسیلے کا مقام جناب محمد رسول اللہ کا ہے. آتے محمد الوسیلہ والفضیلہ پڑھتے ہیں آپ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد الذی وعدت، ان سے تو وعدہ بھی ہے کہ مقام آپ کا ہے. تو یہ ہستی ان کی ہے، ان کے جو مقامات ہیں وہ ان کو دینے کی کوشش مت کریں. ہم جانتے ہیں کہ آپ کی رگوں میں جو خون دوڑتا ہے اس کی حرارت کے اندر تعلق ہوتا ہے کچھ نہ کچھ وہاں سے آئی ہوئی چیزوں کا بھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دین میں وہ دخل ان کا بنانا شروع کر دو کہ جس کا مقام ان کو دیا نہیں گیا. وہ لوگ تو اتنے غالی ہیں، آپ اندازہ فرمائیں کہ لوگوں کے چہرے پکڑ گردنیں پکڑ کر پھیر کے کوشش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ دعا نہیں کر سکتے، آپ سلام نہیں پیش کر سکتے. ایسے لوگوں کی وکالت کرنے والوں کے میں دین کے بارے میں کیا کہوں، مجھے تو ان کی عقل پر بھی شبہ ہونے لگا ہے. آپ اندازہ فرمائیں کہ دنیا میں کوئی ایسی جگہ بھی ہوگی جہاں پہ لوگوں کے عقائد پر بھی تسلط، یعنی لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نا اطاعت دنیا کے معاملات میں کروانا، وہ دین کے بارے میں اتنے غالی ہیں کہ وہ جناب پکڑ کر لوگوں کو کہیں گے جی اس طرح. بھائی دعا کا قبلہ کہاں ہے؟ نماز کا قبلہ تو بیت اللہ شریف ہے، دعا کا قبلہ کس نے کہا؟ اے نما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں سے دعا کرو اذا سالک